بیرون ملک پاکستان کا وقار بلند ہوا اور ہم اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر گامزن رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ امن و امان اور نظم و نسق پر بھی رہی، اندرونی یکجہتی اور باہمی اتحاد پر رہی۔ لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کے عملی نفاذ پر دی، زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور ہم اس عرصے میں وہ کچھ کر سکے ہیں جو پچھلے 30 سال میں نہ ہو پایا تھا۔ اب ماشاءاللہ نظام زکوٰۃ عشر قائم ہو چکا ہے، جس کے تحت اب تک 360 کروڑ روپے لاکھوں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حدود قوانین جاری ہو چکے ہیں جن کے تحت عدالتیں متعلقہ جرائم کی سماعت کر رہی ہیں۔ نظام صلاۃ ملک کے کونے کونے میں کامیابی سے چل رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو بڑی حد تک سود کی لعنت سے پاک کر دیا گیا اور سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مربوط پروگرام پر تسلی بخش طور پر عمل ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذرائع سمیت پوری قوم کا قبلہ درست ہو چکا ہے۔ لوگ قومی زبان بولتے ہیں، قومی لباس پہنتے ہیں اور پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اب لوگ اذان سن کر کتراتے نہیں، نماز پڑھنے سے شرماتے نہیں اور پاکستانی کہلانے سے ہچکچاتے نہیں۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے اور یہ کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے تعاون سے حاصل ہوئی، جس کے لیے میں باری تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میں اسلام کا نام بار بار لیتا ہوں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ماضی کا ہی نہیں مستقبل کا بھی دین ہے۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے بنی نوع انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسے عدل و احسان پر مبنی انسانی اقدار سے روشناس کرایا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے پہلی مرتبہ عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح طور پر متعین کیے اور خواتین کو خواتین کی حیثیت سے معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بنایا، جس نے اقلیتوں کو معاشرے میں قابل احترام مقام دیا اور ان کے حقوق کی ضمانت دی۔ در حقیقت اسلام میں اتنی لچک اور وسعت ہے کہ یہ تمام ادوار میں ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کر سکتا ہے اور اس میں ہمیشہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں۔ اس میں نہ پاپائیت کا تصور موجود ہے، نہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری۔ اس میں اجارہ داری ہے تو قرآن کی، اور حاکمیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ رشد و ہدایت کے یہی دو سرچشمے ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ نفاذ اسلام کے عمل کو تیز تر کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دو شعبے جن میں خصوصی پیش رفت کی ضرورت ہے وہ ہیں نظام عدل اور نظام معیشت۔ ان شعبوں کو اسلامی احکام کے مطابق ڈھالے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں شعبوں میں اسلامی اصلاحات کی تیاریاں مکمل ہو چکی۔ اسلامی نظام عدل کے لیے قانون شہادت بن چکا ہے
اور قاضی کورس کا قانون تیار ہے. اب بہت جلد یہ عدالتیں اپنا کام شروع کرنے والی. اسی طرح 1 جنوری 1985 سے 1 جولائی 1985 تک کی 6 ماہی میں ملکی معیشت مرحلہ وار سود کی لعنت سے کلی طور پر پاک کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ بعض دوسرے شعبوں میں بھی نفاذ اسلام کے کام کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. یہ کام کون کرے گا اور کیسے ہوگا، اس کی وضاحت میں تھوڑی دیر کے بعد کروں. فی الحال کچھ اظہار خیال انتخابات کے متعلق. میں سن 1977 سے لے کر آج تک ان اقدامات کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا جو ہم نے انتخابات کرانے کے لیے کیے، اور نہ ان واقعات کو ایک بار پھر بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے سبب انتخابات ملتوی کرنے پڑے تھے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بہانہ بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش ہرگز نہیں کی، بلکہ ہم نے اب تک دور اقتدار میں دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ خلوص دل سے نفاذ اسلام کے عمل کو آگے بڑھانے کی ازحد کوشش کی، اور اس سلسلے میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہوئے. یہی کام کرتے کرتے 12 اگست 1983 آن پہنچا، اور میں نے ملک کے آئندہ آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کیا جو نہ صرف اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ تھا بلکہ یہ دور حاضر کے تقاضوں پر بھی پورا اترتا. لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ 12 اگست کا اعلان سنتے ہی بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ صدر مملکت کی تقریر میں خواہ کچھ بھی کہا جائے اس کی مخالفت اور مزاحمت کی جائے گی. حالانکہ دیکھا جائے اور غیر جانبدار مبصر اسے تسلیم کرتے ہیں کہ 12 اگست کی تقریر قیام جمہوریت کی تقریر تھی، جس میں نہ صرف جمہوریت کے اسلامی خد و خال کی نشاندہی کی گئی تھی بلکہ اسے قائم کرنے کے لیے ایک واضح ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی حوث سے اقتدار کی آگ میں جھونکتے رہے. وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی. عوام اصل سازش کو بھانپ گئے اور یہ نام نہاد تحریک چند معصوموں کا خون ناحق کروا کر اپنی موت مر گئی. اب یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کیسے بھی ہوں ان کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی مزاحمت بھی کی جائے گی. یعنی یہ انتخابات بقول ان کے کسی قیمت پر نہیں ہونے دیے جائیں گے اور انہیں تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے سبوتاژ کیا جائے گا. ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں، اور اس بے پناہ سرمائے اور روپے پیسے سے بھی جو غیر ملکی ذرائع سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں لایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے عزائم کی نشاندہی ان کے اعمال سے بھی ہو رہی ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. وہ نظریہ پاکستان اور نفاذ اسلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں دن کو سورج نظر نہیں آتا اور وہ ان پڑوسیوں پر تحسین و تعریف نچھاور کرتے ہیں جن کی جارحیت کی وجہ سے بے شمار معصوم افراد زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں. مجھے تنقید پر اعتراض نہیں،
لیکن حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دوسری طرف وہ پاک باز اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جو طویل سفر طے کر کے تخریب کاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں،